بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک منقول روایت پیش کر رہا ہوں جو کہ نماز پنجگانہ کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا، صحابہ کرام سے سوال کر کے پوچھا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے دروازے کے پاس ایک نہر ہو جس میں وہ جا کے نہاتا ہو، ہر روز نہاتا ہو، دن میں 5 مرتبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر ایک آدمی اس طرح سے نہائے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بالکل نہیں رہ سکتا اگر ایک آدمی دن میں 5 مرتبہ جا کے نہر میں نہاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جب بھی ایک شخص نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس حدیث کے اندر 2 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ ایک تو آپ نے مثال دے کر ارشاد فرمایا لوگوں کے فہم کے لیے کہ دیکھو اگر گھر کے باہر تمہارے ایک نہر ہو، اس زمانے میں ظاہر مثال میں یہی کہا جاتا تھا گھروں کے باہر اگر کسی کے نہر ہے۔ آج ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کے گھر میں پانی کی بہت سہولت ہے، یہ ایک شخص ہے کہ جس کا کام پانی کا ہے، یہ ایک شخص ہے جو سمندر کے کنارے رہتا ہے اور اس کو ہر وقت پانی میں جانے کا موقع ملتا ہے، دن میں 4-5 دفعہ وہ پانی میں جاتا ہے، تو اس کے جسم پر کسی قسم کی گندگی، میل کچیل باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ دی اور فرمایا کہ دیکھو ایسے شخص کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری بات اس میں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں فرض قرار دی ہیں ان کا پڑھنا اگرچہ ہم پر ویسے بھی فرض ہے، لیکن اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بڑا عظیم کام فرماتے ہیں وہ یہ ہے، اس مثال کو آپ نے جوڑتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی ایسے ہی صاف فرما دیتے ہیں جیسے کوئی شخص دن میں 5 وقت جا کے اگر غسل کرتا ہو تو اس کا جسم بالکل پاک صاف، بغیر میل کچیل کے، بغیر کسی بدبو کے، بغیر کسی مٹی کے نشان کے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جہاں نماز کے فرض نماز کی اہمیت کا ذکر فرمایا، اس کے حکم کا ذکر فرمایا، اس کی تاکید فرمائی، وہاں اس کے کچھ فائدے بھی بتائیں۔ ہمارے یہاں محدثین اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو ایک نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کے پر فرض ہوتی ہے انسان کو وہ ہر حال میں کرنی ہوتی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس سے اس کو کوئی فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی یہ فرمائی کہ جو نمازیں فرض کی ہیں، 5 وقت کی نمازیں جو فرض کی، تو جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے تحت ادا کرتے ہیں، اور اگر اس فریضہ کے ادا کرنے پر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اتنا بھی کہہ دیتا ہے کہ جاؤ آج تم نے اپنا فرض ادا کر لیا، میں نے تمہیں آج تمہارے فرض ادا کرنے کی وجہ سے تمہاری ذمہ داری معاف کی، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو شخص نمازیں ادا کرتا ہے اس کی نماز کو قبول بھی فرماتے ہیں، اس کو نمازی بننے کا درجہ بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دن بھر اس نے چھوٹے موٹے گناہ کیے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتے ہیں۔ یہ گناہوں کی معافی کے حوالے سے ایک میں بات عرض کروں کہ ہمارے یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کی جو روایات آتی ہیں کہ جن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے گناہ معاف فرماتے ہیں، نیکی کرنے سے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ان الحسنات یذہبن السیئات کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ان گناہوں سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ تو ہمارے یہاں محدثین یہ فرماتے ہیں، اکثر حضرات کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد وہ چھوٹے بڑے گناہ ہیں جو انسان سے بے دہانی میں ہوتے رہتے ہیں، کبھی انسان غیبت کر دیتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی کر دیتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ چھوٹی موٹی زیادتی کر دیتا ہے، لیکن جو وہ بڑے بڑے کبائر گناہ ہیں کہ کسی کا مال کھا لیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، تو کیا وہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر دینا، کسی کو نقصان پہنچا دینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، زمین پہ قبضہ کرنا اور اللہ کے خلاف جنگ کرنا، علی الاطلاق نمازوں کا چھوڑنا، روزے کا کھانا، حرام کھانا، سود لینا، تو پھر ان گناہوں کی معافی کے لیے انسان کو الگ سے اللہ سے توبہ استغفار کرنی پڑتی ہے، اور توبہ اور استغفار دونوں، استغفار سے مراد ہے کہ اپنے گناہ پہ اللہ سے معافی، اور توبہ سے مراد ہے اس بات کا عہد کہ میں یہ دوبارہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس وجہ سے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کرتا رہوں اور نماز پڑھ کے میرے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، تو اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، انسان سے کمی کوتاہی سرزد ہوتی رہتی
جاتی ہے، چھوٹے موٹے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، بے دہانی میں انسان کسی کی برائی کر جاتا ہے، کسی سے بد زبانی کر دیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، اور انسان کو بسا اوقات خیال بھی نہیں رہتا. تو ایسے چھوٹے بڑے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نیکی کے کرنے سے، فرض نماز کے ادا کرنے سے ان کو معاف فرماتا رہتا ہے. لیکن جو بڑے گناہ ہیں، جو اس طرح کے گناہ لوگ کرتے ہیں، تو ان گناہوں کی پھر الگ سے توبہ کرنا اور استغفار ضروری ہے. یہ اس نقطے کے پر اہمیت کے ساتھ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اکثر اس طرح کی شکایات ملتی ہیں کہ کوئی صاحب ہیں جنہوں نے لوگوں کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ تجارت اچھی نہیں کرتے، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں. اس کے باوجود وہ کبھی نماز پابندی سے پڑھ لیتے ہیں، کبھی حج پہ چلے جاتے ہیں، کبھی عمرے پہ چلے جاتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالات میں انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. اگر اس سے کوئی بڑا گناہ ہو رہا ہے تو وہ توبہ استغفار کرے. یہ نہیں ہے اس کا تصور کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے، اللہ سے معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے، گناہ کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، گناہ کرتا رہے، حج کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہے، اور حج اور عمرہ کر کے سمجھے کہ میری ساری چیزیں معاف ہو گئی ہیں. اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. اس حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک عام انسان جو کہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تمام تر کوششوں کے باوجود اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی بے دہانی میں گناہ ہو جاتا ہے، کچھ چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، عمرے کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، بعض روایت میں آتا ہے وضو کرنے سے بھی، بعض روایت میں آتا ہے کہ چھوٹی موٹی نیکیاں کرنے سے، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے ان گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نمازوں کو ایسا با اثر بنائے کہ وہ ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.